منگل 23 ستمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، کہا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ This is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. اور جانیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بی بی سی کے نامہ نگار پال ایڈمز کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک ایسی ریاست ہے جو موجود ہے اور نہیں بھی ہے۔ اسرائیل کا طیاروں اور توپ خانے سے غزہ پر حملہ، 25 افراد ہلاک۔ غزہ کی صورتحال پر صدر ٹرمپ کی پاکستان سمیت اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات۔ فلسطینی صدر کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس برس اتنا اہم کیوں ہے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس بار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اجلاس تنظیم کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم۔ چارلی کرک کی دعائیہ تقریب، بیوہ نے قاتل کو معاف کر دیا۔ Father, forgive them, for they not know what they do. بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں ریچھ خوراک کی تلاش میں مندر میں داخل۔ سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ WCMX چیمپئن شپ، ویل چیئر پر کرتب۔ WCMX یا ویل چیئر موٹر کراس ایک ویل چیئر سپورٹ ہے جو بنیادی طور پر یہاں اسکیٹ پارک میں ویل چیئر چلانے پر مشتمل ہے۔ اداکار فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ بہروپیہ میں 9 کردار نبھانا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تھوڑا حوصلہ کرو، تھوڑا حوصلہ۔ ڈونٹ وری میکائل، ڈونٹ وری۔ قاسم اب جیل چلا گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ پر زارا تو آ سکتی ہے نا۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل ہوں گی، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ سے خطاب میں فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے سے قبل کہا کہ غزہ میں جنگ بند کرنے اور حماس کی جانب سے حراست میں لیے گئے باقی 48 یرغمالیوں کو رہا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند لمحوں کی دوری ہے اور پھر دنیا امن کو روک نہیں پائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ The very possibility of a two-state solution. Israel and Palestine living side by side in peace and security. En paix et en sécurité. Je déclare. This is why I declare that today France recognizes the state of Palestine. صدر میخواں نے 7 اکتوبر کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ وہ خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں جو 2 ریاستوں کو ساتھ ساتھ رہنے سے پیدا کیا جائے۔ فرانس کے صدر کا کہنا تھا کہ جاری جنگ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر چیز ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اسے حتمی انجام تک پہنچائیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران مزید ممالک کی جانب سے بھی ایسے اعلانات متوقع ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے؟ جانیے کرن فاطمہ سے۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے گزشتہ روز ایک ویڈیو بیان میں کہا، آج امن اور 2 ریاستی حل کی امید کو زندہ کرنے کے لیے میں واضح طور پر کہتا ہوں اس عظیم ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا دونوں نے اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے اپنے ارادوں کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور ریاست فلسطین اور اسرائیل کی ریاست دونوں کے پرامن مستقبل کے وعدے کی تعمیر میں پارٹنرشپ کی پیشکش کرتا ہے۔
ان اعلانات کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کے قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے رہنماؤں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دہشت گردی کا بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، اور میرا آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دریائے اردن کے مغرب میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برسوں سے انہوں نے اس دہشت گرد ریاست کے قیام کو روکا ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بی بی سی کے نامہ نگار پال ایڈمز کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک ایسی ریاست ہے جو موجود ہے اور نہیں بھی ہے۔ اسے بڑی حد تک انٹرنیشنلی تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے بیرون ملک ڈپلومیٹک مشنز اور ٹیم جو اولمپک سمیت کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ لیکن اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی وجہ سے فلسطین کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ سرحدیں نہیں، کوئی سرمایہ نہیں اور نہ کوئی فوج ہے۔ اسرائیل کے فوجی قبضے کی وجہ سے غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی اپنی سرزمین یا عوام پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی، جبکہ غزہ کو ایک تباہ کن جنگ کا سامنا ہے اور اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس ریاست کو تسلیم کرنا کسی حد تک سمبولک ہی ہے، جو ایک اسٹرانگ اخلاقی اور سیاسی بیان کو ریپرزینٹ کرے گا، لیکن زمینی حالات میں بہت کم تبدیلی نظر آئے گی۔ جیسا کہ سابق وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے گزشتہ جولائی میں اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ برطانیہ پر 2 ریاستی حل کی حمایت کرنے کی خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ برطانیہ میں تعینات فلسطینی مشن کے سربراہ حسام زملت نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے، اور یقیناً یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ برطانوی عوام کے لیے بھی ہے، اور ہم اسے تاریخی اس لیے قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے کا آغاز ہے جو برطانیہ نے فلسطینی عوام کی اذیت میں براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ ریکگنیشن فلسطینی عوام کے وجود کے بارے میں نہیں، ہمارا وجود بہت پہلے سے ہے، بلفور ڈکلیریشن سے بھی بہت پہلے سے۔ یہ ریکگنیشن فلسطینی عوام کے وجود سے انکار کا خاتمہ ہے، یہ ہماری خود مختاری کے حق سے انکار کے بارے میں ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ سوموار کی رات اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مغرب میں نصر اسٹریٹ پر واقع عروا کے اسکولوں کی اطراف میں بمباری کی ہے، جبکہ اسرائیلی توپ خانے نے شہر کے مغرب میں واقع شتی پناہ گزین کیمپ کے مضافات میں گولہ باری کی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز نے مقامی طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیر کے روز غزہ میں اسرائیلی حملے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں بیشتر ہلاکتیں غزہ شہر میں ہوئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے پیر کی سپہر شائع ہونے والی شماریاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 61 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد غزہ میں جنگ سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 65,344 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اضافے اور مسلسل گولہ باری سے ہونے والے نقصانات اور اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں غزہ شہر کے 2 ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینک شہر کے مزید اندر تک داخل ہو گئے ہیں۔ غزہ کے حکام کے مطابق چلڈرن ہسپتال کو کئی روز قبل اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسی دوران قریبی واقع آنکھوں کے اسپتال کے نزدیک اسرائیلی حملوں کی اطلاع ہے، جس کے بعد اسے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اسرائیلی افواج پر الزام لگایا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور منظم طریقے سے غزہ کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس پر ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کی صورتحال پر منتخب اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن پر ہونے والا یہ اجلاس قطر اور امریکہ کی میزبانی میں ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، ترکی، اردن، انڈونیشیا اور پاکستان کو مدعو کیا گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ملاقات کے لیے جو دعوت نامہ بھجوایا ہے، اس کے تحت یہ ملاقات مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اس ملاقات میں غزہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد مجوزہ منصوبہ پیش کریں گے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ٹرمپ اس ملاقات سے قبل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے۔ بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکہ کی تاریخی کامیابیوں کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ 8 ماہ کے دوران انہوں نے دنیا میں 7 جنگوں کو رکوایا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق منگل کی رات صدر ٹرمپ نیو یارک میں ایک عشائیے کی میزبانی کریں گے جس میں 100 سے زیادہ عالمی رہنما شرکت کریں گے۔ امریکہ کے مغربی اتحادی ممالک کی جانب سے فلسطین کو باحیثیت ریاست تسلیم کرنے کے معاملے پر کیرولین لیوٹ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے مطابق ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جنگ ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی مغوی رہا ہوں گے، بلکہ یہ حماس کو نوازنے کے مترادف ہے۔ As for all of these Western nations that are recognizing a Palestinian state, the president has been very clear. He disagrees with this decision. He spoke about that in the UK, standing right next to his friend, Prime Minister Starmer, and he feels this does not do anything to release the hostages, which is the primary goal right now in Gaza, does nothing to end this conflict and bring this war to a close. And frankly, he believes it's a reward to Hamas. So he believes... ادھر پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں شرکت کریں گے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا تو واضح نہیں ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے اور وہ ممکنہ طور پر امریکی صدر سے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانے کا اصرار کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس، جنہیں نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا نہیں دیا گیا ہے، انہوں نے ویڈیو خطاب کے دوران مستقل جنگ بندی اور اقوام متحدہ کے ذریعے انسانی امداد تک رسائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے غزہ اور مغربی کنارے کی تعمیر نو کے آغاز کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ محمود عباس نے مزید کہا کہ غزہ پر حکومت کرنے میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے گروپ کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہتھیاروں کے بغیر ایک متحد ریاست ہے۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے 3 ماہ کے اندر ایک عبوری آئین کا مسودہ تیار کیا جائے گا تاکہ اقتدار کی درست منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے بعد انتخابات بین الاقوامی مشاہدے کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے ان 149 ممالک کی تعریف کی جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے اور جن ممالک نے نہیں کیا ان سے ایسا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمود عباس نے اقوام متحدہ کی کانفرنس کے دوران منظور کیے گئے کسی بھی امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ Security. Therefore, we call for a permanent ceasefire. We need to ensure humanitarian access through the United Nations and UNRWA. We need to guarantee the release of hostages, all hostages and prisoners, with the withdrawal of the occupation forces from Gaza. We need a start without delay of Gaza and the West Bank reconstruction through the Cairo International Conference. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس اہم عالمی تنازعات کے سائے میں نیو یارک میں شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ دیگر ممالک بھی جلد یہ قدم اٹھانے والے ہیں۔ اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتوں میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی طے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سال یہ اجلاس اتنا اہم کیوں ہے؟ اس بابت ہمیں آگاہ کریں گے جاوید سومرو۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اس بار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اجلاس تنظیم کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ نیو یارک میں ہونے والے اجلاس کے دوران فرانس اور بعض دیگر ممالک بھی یہی قدم اٹھائیں گے۔ دنیا کے 193 میں سے لگ بھگ 150 ممالک فلسطینی ریاست کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، لیکن امریکہ بدستور اسرائیل نواز پالیسی پر قائم ہے۔ اسی پس منظر میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک متنازع فیصلہ کیا۔ فلسطینی وفد بشمول صدر محمود عباس کو جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس اقدام کے جواب میں جنرل اسمبلی نے ووٹنگ کی اور صدر عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دی۔ اس اجلاس میں دنیا کے بڑے تنازعات زیر بحث آئیں گے۔ غزہ، یوکرین اور سوڈان کے حالات ایجنڈے میں نمایاں رہیں گے۔ ساتھ ہی قرضوں کے عالمی بحران اور مصنوعی ذہانت کی گورننس کی فوری ضرورت پر بھی بات ہوگی۔
موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑا چیلنج ہے جس پر اجتماعی اقدامات پر زور دیا جائے گا۔ اس اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ایک خاص ملاقات بھی طے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ جنوری میں منصب سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کا یہ پہلا براہ راست رابطہ ہوگا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے ملٹری ٹرائل کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکومت کو فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے رواں سال 7 مئی کو حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کرتے ہوئے شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا اور فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس سے قبل 23 اکتوبر 2023 کو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 9 مئی کیسز میں گرفتار شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے خلاف حکومت نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی۔ پیر کے روز جاری ہونے والے انٹرا کورٹ اپیلوں کا 68 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا ہے۔ بینچ میں شامل جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا ہے۔ جسٹس امین، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال نے اضافی نوٹ سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کو اپیل کا حق دینے کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود تو ہے، مگر عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل کے فورم کا فقدان ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائلز آئینی طور پر بنیادی حقوق کے نظام سے باہر رکھے گئے ہیں، تاہم ان میں بھی آرٹیکل 10A میں وضع معیار کی پاسداری ہونی چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کیس کے دوران اٹارنی جنرل نے کئی مرتبہ حق کے اپیل پر حکومتی ہدایات کے لیے وقت لیا اور 5 مئی کو آخری سماعت پر بھی اٹارنی جنرل نے ایسا ہی کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا عدالت ہدایت دے تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ آزادی حق کے اپیل کی عدم موجودگی میں آرمی ایکٹ میں موجود ضابطہ کار عام شہریوں کے لیے آئینی طور پر مکمل نہیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی کے ذریعے سے مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ حکومت اور پارلیمان حق کے اپیل کے لیے 45 دن میں قانون سازی مکمل کرے۔ امریکہ میں دائیں بازو کے نوجوان لیڈر چارلی کرک کی دعائیہ تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر مرحوم کی بیوہ نے جذباتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ ان کے بیان پر شرکاء نے رقت آمیز رد عمل کا اظہار کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے میرے دوست چارلی کرک کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمارے پیارے دوست چارلی کرک کو خاموش کرنے کی کوشش کی، اور آج رات ہم چارلی کے ساتھ اور چارلی کے لیے پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بات کر رہے ہیں۔ On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. کیونکہ آج امریکہ ایک ایسی قوم ہے جو غم میں ہے، ایک قوم جو صدمے میں ہے، اور ایک قوم جو سوگ میں ہے۔ اب وہ امریکی آزادی کے لیے ایک ماڈل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج میں یہاں ہر ایک کی طرف سے بات کر رہا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی چارلی کرک کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ ایک مشنری تھے جن کی ایک نیک روح تھی اور ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ وہ اپنے مخالفین سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لیے بہترین ہی چاہتے تھے۔ اسی بات پر میں چارلی سے اختلاف کرتا تھا۔ میں اپنے مخالف سے نفرت کرتا ہوں اور میں ان کے لیے بہترین نہیں چاہتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں ایرکا۔
भारत की रियासत तमिलनाडु के शहर ओटी में एक रीछ खुराक की तलाश करते हुए एक मंदिर में दाखिल हो गया है। ये वाकया मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें रीछ को इहाते में घूमते और खुराक तलाश करते देखा जा सकता है। इस साल वर्ल्ड WCMX चैंपियनशिप 12 और 14 सितंबर को स्विट्जरलैंड में मुनक्कद हुई है। इस खेल में स्केटबोर्ड और BMX पर किए जाने वाले करतब खिलाड़ी व्हील चेयर पर करते हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में थॉमस वुड्स 2 बार आलमी चैंपियन का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने BBC स्पोर्ट्स से इस खेल और सोशल मीडिया पर इसकी मकबूलियत के बारे में बात की है। आप भी सुनिए। WCMX या व्हीलचेयर मोटोक्रॉस एक व्हीलचेयर स्पोर्ट है जो बुनियादी तौर पर यहाँ स्केट पार्क में व्हीलचेयर चलाने पर मुश्तमिल है। थॉमस वुड्स सिर्फ 16 साल की उम्र में नौजवान प्रोज में से एक हैं। I'm two-time back-to-back WCMX world champion. मैं 2 बार बैक टू बैक WCMX चैंपियन हूँ। जब मैंने शुरू किया तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। मेरे कोच को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। हम YouTube वीडियोस और Instagram क्लिप्स देखते थे। एक मुकाबले के दौरान अहम मकसद ये है कि आप स्केट पार्क में न सिर्फ घूमते रहें बल्कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स भी दिखाएं। लेकिन आपको मोहतात रहना होगा और तवाजुन कायम रखना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रिक्स पर आप गिरेंगे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स आप खो देंगे। The more points you lose. WCMX की इस्तिलाह सन 2000 में एरन व्हील्स फॉर द रिंगम ने पहली मर्तबा इस्तेमाल की। व्हील्स को WCMX का गॉडफादर समझा जाता है। व्हील्स ने 2016 में रियो में होने वाले पैरालंपिक्स में परफॉर्म किया और उनके 868,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अब हम कभी कभी इंस्टाग्राम पर एडिटोरियल वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि अगली नस्ल को फायदा हो। कम्युनिटी बहुत वसी है। बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पूरे यूरोप में लोग हैं। इवेंट्स काफ़ी कसरत से होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आप हर दूसरे महीने अमेरिका नहीं जा सकते। तो इस ऑनलाइन कम्युनिटी का होना स्पोर्ट के लिए बहुत अहम है। मशहूर अदाकार फैसल कुरैशी, जो ड्रामा बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग से शोहरत हासिल कर चुके हैं, ने हालिया ड्रामा बहरूपिया में बैक वक्त 9 किरदार अदा किए हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इतने किरदार मुश्किल थे कि 2-3 सीन्स के बाद आधे घंटे की ब्रेक लेना पड़ती थी। फैसल कुरैशी ने बताया कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज था। साफी बुराक शबीर ने उनसे खसूसी गुफ्तगू की है। आप भी सुनिए। लोग अक्सर कहते हैं ना कि ड्रामे में ये दिखा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये तो लाइक माशरा ख़राब होगा। भाई वो तो आपके माशरे की कहानी दिखा रहे हैं। ड्रामे की वजह से माशरे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं जाती। जो माशरे की रिफ्लेक्शंस होती हैं वो ड्रामों में आती हैं। थोड़ा हौसला करो, हैं? थोड़ा हौसला। डोंट वरी मिकाइल, डोंट वरी। कासिम अब जेल चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ, पर ज़ारा तो आ सकती है ना। I like her. वो बहुत अच्छी है। वो बाकी सबसे फैसल लाइफ में वो क्या मोमेंट या फेज ऐसा था जिसकी वजह से बहरूपिया या राजा रानी जैसे जो रोल्स हैं वो करने की होती है कि टीवी पे होने चाहिए ऐसे कैरेक्टर्स? लेकिन बहरूपिया का तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब आपको 9 कैरेक्टर्स करने का मौका मिले या 4-5 कैरेक्टर्स करने का भी मौका मिले एक ही सीरियल में, टू शोकेस योर टैलेंट, मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर होगा वो मना नहीं करेगा कि नहीं यार, लाइक आई हैव टू डू इट। या उसके अलावा राजा रानी है तो उसमें भी जिस तरह से स्विच है दोनों कैरेक्टर्स का, तो वो भी फिर इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कहा कैसे मतलब आप इनकार कर सकते हैं। जोकर मूवी के बाद उस एक्टर का कहना था कि ऑब्वियसली उनकी अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आपके लिए कैसा था आफ्टर प्लेइंग दीज पार्ट्स? हाउ डू यू डील विद इट? हमें कुछ लोगों ने कंपेयर किया था स्प्लिट से, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार उसको एक एक कैरेक्टर के लिए पूरा पूरा दिन मिलता था। बट हमने थोड़ा मिलजुल के जितना भी हो सकता था, बिकॉज हमें प्रोडक्शन फ्रेंडली भी रहना है, और भी काम चल रहे हैं। और मेरे लिए कई दफ़ा ये होता था कुछ सीन्स में
جب میں گھر آتا تھا نا رات کو تو ایک شام کی آواز آ رہی ہوتی تھی یہ والے سینس کر کے, بیکاز بہت سارے سینس تھے جس میں ہم 5 کیریکٹرز ہیں, 6 کیریکٹرز ہیں, ہم 9 کے 9 کیریکٹرز ہیں, ہم 8 کیریکٹرز ہیں یا 3 ہیں. تو جب بہت زیادہ ہوتے تھے تو میں 3-4 کیریکٹرز کے بعد شیخ کو کہتا تھا کہ یار گیو می 30 منٹ ایٹ لیسٹ, بیکاز دماغ جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے. آپ کو باڈی لینگویج چینج کرنی ہے, آپ کو ٹون چینج کرنی ہے, ایکسپریشنز چینج کرنے ہیں. بڑا مشکل تھا. نہیں کسی کو مارو گے جیل چلے جاؤ گے, ساری زندگی جیل میں تڑپتے رہو گے, خود کو مارو تم. ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ. دیکھیے میں تقریباً ان کی بات سے متفق ہوں. کسی اچھی جگہ پہ چلتے ہیں, یہ سب چھوڑ چھاڑ کے نئی زندگی شروع کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میں ماروں گا اسے, میں کیسے نکل. ایگزیکٹلی. خاموش, چپ کرو تم سب, اب ایک لفظ کوئی نہیں بولے گا. میں کیا کہہ رہی ہوں. ہاں, دس ریمائنڈز می, وہ جو سین ہے, سیکوینس ہے جہاں پہ ایک ٹیک میں آپ اتنے سارے کیریکٹرز وہ کرتے ہیں, وہ کیسے کیا آپ نے؟ وہ پتہ نہیں ہم نے 5-6 گھنٹے میں کیا تھا, اور وہ بہت مشکل تھا. بیکاز ہو یہ رہا تھا نا کہ میں ہی ہوں, اور ایک سوال میں کرتا ہوں, اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں, اگلا سوال میں ڈالتا ہوں, پھر ایک بات آگے بڑھانی ہے تو وہ ساری چیزیں یاد رکھنا کہ اچھا اس کو اس پچ پہ چھوڑا ہوا ہے, اسی پچ سے اٹھانا ہے. بیکاز ہم کیمرے ہلا نہیں سکتے تھے, فکس کیمرے تھے. تھینک گاڈ کہ انہوں نے کیمرے ذرا لگا دیے تھے تاکہ بار بار کیمروں کی موومنٹس نہ کرنی پڑے. پر اس پچ کو یاد رکھنا کہ اچھا وہ جو بولا تھا وہ کہاں بولا تھا, تو وہ یاد اتنا مشکل ہوتا تھا کئی دفعہ. پھر میں موبائل پہ ریکارڈ کرواتا تھا, تو پھر میں دیکھتا تھا کہ اچھا یہ ہوا, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں سے ہم کرتے تھے. مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو ابھی بھی سارے ٹیبوز اور اسٹیریو ٹائپس اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے ڈرامے ٹچ اپ آن بھی کرتے ہیں, یا بہت وائڈلی بھی, جیسے آپ کے یہ دونوں پروجیکٹس تھے. کیسے میک شور کرتے ہیں اس سینسٹیوٹی کو برقرار رکھنا کہ وہ اسٹیریو ٹائپس انڈورس نہ ہوں اور ایکچولی میسج یا ایک چیز پہنچ سکے عوام تک؟ ہمارے یہاں نا ٹراما کو ہینڈل کرنا سمجھا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, تو نارملی آئی ایم سوری لیکن لوگ ان کو کہتے ہیں پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. تو جب میں مارننگ شو کرتا تھا, میں تب بھی لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا تھا کہ بھائی یہ کیوں کہتے ہیں آپ لوگ, یہ اوبویسلی بہت کوئی بچپنے کا کوئی ٹراما ہے, کسی لڑکی کا ہے, کسی لڑکے کا ہے, بچے کا کوئی پھنسا ہوا ہے کچھ, تو اس کو ڈرین آؤٹ کریں. رائٹ ٹائم پہ جب آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے, ورنہ جب ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہم نے دکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کچھ لوگوں کی یہ شکایت آئی کہ یہ لیڈ نہیں ہوا کہیں پہ, کہ یہی اینڈ تھا کہ یہ حل ہے, تو وہ حل والے پارٹ سے گزر چکا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو وہ ایک جو شاید ٹریجڈی تھی اس کیریکٹر کی, میکائل کی, لوگوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ وہ بیچارہ اس چیز سے گزر چکا ہے, پاس کر چکا ہے, تو اب تو اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا. So it reminds me ایک سین جو تھا جس میں آپ وہ مدیحہ کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, اور اس پر کافی بات ہوئی کہ نور مقدم کے کیس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا. پھر رائٹر نے پبلکلی شیئر کیا کہ وہ نہیں اون کرتی اس سین کو, دس از ناٹ واٹ شی روٹ. آپ جب وہ پرفارم کر رہے تھے تو آپ کا کیا اس وقت سٹانس تھا, اور اس چیز کو لے کے آپ کی کیا ایکسیپٹنس تھی؟ یہ سیکوینس کو پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, اس طرح کے سیکوینسز پہلے بھی ہوئے ہیں. شاید بشر میں بھی کوئی ایک ایسا ہلکا پھلکا سیکوینس تھا جس میں اشنا کو میں گھسیٹ کے لے کے جاتا ہوں, اور بھی ایسے ڈرامے ہوئے ہیں جن میں باقی ایکٹرز نے بھی اس طرح کے سین کیے. تو کنیکٹ تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, بیکاز نور والے کیس میں جو کچھ ہوا وہ اتنا ہمارے دماغ پہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کافی پینفل ہے. لیکن ردا کی جو بات ہے, اب ردا کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ظاہر سی بات ہے. میں چونکہ اتنے ڈرامے کرتا ہوں تو میں تو یہ دیکھتا ہوں سیٹس پہ کہ ڈائریکٹرز اکثر سینس چینج کرتے ہیں.
کافی حد تک سینس چینج ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے, پورا سین کٹ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ان کا سلسلہ ہوا ہے. کنسنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر کسی پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ جو فیملی ہے, اگر آپ نے ان کا وہ کوئی کیس اٹھایا ہے, آپ ان سے جا کے پرمیشن لے لیں. اس کو آپ بتا دیں کہ بھائی ہم ڈراماٹائز کر رہے ہیں, وی آر ناٹ یوزنگ یور نیم, کہ ہم آپ کے سینٹیمنٹس مجروح نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن آن ریکارڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ایک چیز ہے جس نے ہمیں انسپائر کیا ہے کہ یہ بات اویئرنیس کے لیے پھیلائی جائے. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں.